توبہ کر یار وہ بادشاہ جو درس پہ بیٹھا اسے اللہ تو اللہ ہے ہر جگہ ہم کو بند پوچھ رہے وہ کہہ گیا تو کیا بات کر رہے ہیں اس کے اوپر بیٹھے مستمان عرش کی ہزاروں معنی کیے جا سکتے کیے بھی ہیں احکامات وہاں سے جاری ہوتے ہیں سارے یہاں کے سارے ریاض سے احکام جاری ہوتے ہیں کبھی یہ نہیں حکم آنے میں دیکھا جاتا کہ جسے حکم آیا تھا بادشاہ تھا یا نہیں ریاض میں وہ کہتے ہیں یہ مرکز وہی ہے حکم وہیں سے آئے گا چاہے بادشاہ کہیں بھی رہتا جی ماشاء اللہ اسلام آباد سے حکم آئے گا فیڈرل حکومت کا جہاں سے ہو اگر سندھ گورنمنٹ کا ہے تو کراچی سے آرڈر آئے گا کراچی نیچے لکھا ہوگا اس کا کیا وزیر اعلیٰ وہاں ہونا وزیر اعلیٰ کہاں ہوتا ہے وہ تو سندھ میں بیٹھا ہوتا ہے سمست عرش اللہ نے عرش پر قبضہ کیا احکام کی تنفیذ ساری عرش سے رکھی ہے اور اس کی ذات کہاں ہے یہ تو عرش سے پوچھا بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی روح کو اوپر لے گئے عرش کے سامنے پہنچ گیا اس نے کہا بایزید کیسے آیا کہ اللہ کی تلاش میں کہتا میں تو خود اس کی تلاش میں ہوں سوچو ملفوظ حضرت کا سمجھ میں آتی ہے اب بات یہ میں تو خود اللہ کی تلاش میں باقی آخرت کے معاملات تو آخرت میں کیسے ہوگا وہ تو اس وقت دیکھیں گے اب اتہاس کر ہی نہیں سکتے آخرت کو تو دنیا پہ اتہاس کیا ہی نہیں جا سکتا پہلے درجے کا بدو ہے جو کہہ دیا یہ لفظوں کے ایک لانے سے اللہ تعالیٰ نے ایک طرف تو یہ کہہ دیا کہ انگور ہوں گے یہ ہوگا وہ ہوگا ہورے ہوں گی باغات ہوں گے نہریں ہوں گی شہد ہوگا دودھ ہوگا ہے اور ساتھ ہی یہ کہہ دیا کہ مالا عین رات ولا اذن سمیت ولا خطر علی قلب بشر نہ کسی آنکھ نے دیکھا نہ کان نے سنا نہ دل میں خیال آیا یعنی یہ ناموں سے دھوکہ نہ کھانا وہ چیزیں کچھ اور ہیں کسی شے کی حقیقت کو سمجھنے کے لیے صرف ظاہری لفظ نہیں دیکھے جاتے یہ دیکھا جائے کہ دوسری جگہ پر کیا حقیقت بیان کی گئی اس کو لے جب لیس کمثلہ شیء کہہ دیا اب بات ختم ہو گئی مخلوقات کا کوئی وصف بھی ذات الہی میں شیئر نہیں کر سکتے ہم کیونکہ لیس کمثلہ شیء ان کی مثل کوئی چیز ہے نا تو مثل ہو گیا نہ ان کی ہماری سمجھ جیسے ان کی سمجھ نہ ہماری بصر جیسے ان کی بصر نہ ہمارے علم جیسا ان کا علم لیس کمثلہ شیء جب یہ کہہ دیا تو بات ختم ہو گئی سبیل اللہ ایسے بچے تھے